وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کتنے احکامات ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، با جماعت نماز ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، عاجزی اختیار کرو۔ اقامت صلاۃ پر پیچھے بھی بات ہو چکی ہے، جو متقین کی صفات میں سے دوسری صفت ہے، یقیمون الصلاۃ۔ کیا کچھ آتا ہے اقامت صلاۃ میں؟ سب سے پہلے طہارت، اوقات کی پابندی، پھر نماز کے جو ارکان ہیں ان کی پابندی، یعنی خود نماز کے اندر، یعنی کچھ چیزیں نماز سے پہلے ہیں جیسے طہارت اور اوقات کی پابندی، کچھ نماز کے اندر ہیں جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور قعود یعنی تشہد۔ اگر آپ اس میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دیں نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز سے پہلے اور نماز کے اندر کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ خشوع اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، سطر وغیرہ وہ بھی، لباس کا درست پہننا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مال کے اندر خاص مقدار سے مستحق افراد کو دینا ہے، یعنی زکوٰۃ ایک خاص اماؤنٹ کے مال میں سے خاص اماؤنٹ کو نکالنا۔ جیسے سونے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب سونا 7.5 تولے ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ مخصوص مال ہو گیا، اور اس میں ایک مخصوص اماؤنٹ 2.5% کے اعتبار سے نکالنا، اور کس کو دینا؟ مستحق کو دینا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اس میں۔ ورکعوا اور رکوع کرو، یہاں رکوع کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اور پھر مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے بعض علماء نے مطلب کیا لیا؟ جماعت سے نماز ادا کرنا۔ رکوع جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ جہاں تک جماعت کی نماز ہے تو یہ مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کے لیے افضل ہے گھر میں نماز، اگرچہ مسجد جانے سے روکا نہیں گیا۔ مردوں کے لیے مسجد میں اور جماعت سے نماز ادا کرنے، اگر گھر میں بھی ہوں، جیسے باپ ہے، بیٹے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں جب جی چاہے نماز پڑھ لے، جیسے فجر کی ہے، عشاء کی، تو اس میں اگر مسجد نہ ہو کسی بستی میں، یا اتنی دور ہو کہ پہنچنا مشکل ہو، تو اس صورت میں اگر گھر میں بھی ادا کر رہے ہیں تو الگ الگ کی بجائے جماعت سے پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک لے جائے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر پڑھ لیا کروں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے، اور وہ کیا تھے؟ نابینا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے کوئی اور رخصت نہیں پاتا، نو ایکسکیوز، مسجد میں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 آدمی بستی یا جنگل میں ہوں پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اب بستی جنگل کی مثال پہ قیاس کر کے اگر 3 مرد گھر میں ہیں، ایک باپ ہے 2 بیٹے ہیں، تو ان کو الگ الگ نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعتی سے پڑھنی چاہیے، ورنہ کیا ہے؟ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ لازم سمجھو جماعت کو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ نماز پڑھا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے ساتھ تجارت کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بھی اگر گئے اور کوئی شخص نماز پڑھ بھی چکا ہے تو پھر بھی کسی سے کہا جا سکتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لو، تو دوبارہ پڑھی ہوئی اس کے لیے کیا ہوگی؟ نفل ہوگی، اور اس کا صدقہ ہوگا اس شخص پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اکٹھے نماز پڑھنا۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت کے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق اور بیمار کے، یعنی منافق جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے یا بیمار، باقی کوئی اور پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اور اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت سے نماز 27 درجے زیادہ افضل ہے۔
تو اقیم الصلاۃ میں جو شروط ہیں اس میں خاص طور پر مردوں کے لیے جماعت کی نماز، وارکعوا مع الراکعین۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھے، تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے؟ بالکل واضح ہے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور مردوں کے لیے جماعت، اور خصوصی طور پر عاجزی کا اظہار، کیونکہ جب کوئی شخص نمازی پرہیزگار ہو جاتا ہے نا اور زکوٰۃ وغیرہ دینے لگتا ہے، صدقہ خیر، تو پھر عموماً کیا ہوتا ہے، کیا ختم ہو جاتا ہے اس سے؟ عاجزی۔ تو اس لیے صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے خاص طور پر پھر عاجزی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔